جامعہ سبل السلام الدنکی چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے، ہم آپ تک مفید ویڈیوز پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ میں، فیس بک میں جمعہ کے دن کچھ فضائل، کچھ مسائل لکھ کے آخری میں جمعہ مبارک لکھا جاتا ہے، یا عام طور پر اگر کوئی آدمی، مسلمان آدمی، ہمیں جمعہ کے دن ملاقات اس سے ہو جائے تو کیا ہم اس سے ملاقات کے وقت جمعہ مبارک کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ جیسا عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، اسی طرح اس کو حدیث میں عید المسلمین کہا گیا، یعنی مسلمانوں کی عید۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1090/8، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فلیغتسل وإن كان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے جو مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے، تو لہذا جو بھی جمعہ کے لیے آئے وہ کیا کرے؟ غسل کر کے، پانی نہا کے آئے، اور اگر عطر موجود ہے تو عطر لگا کے آئے اور مسواک بھی کرے۔ معلوم ہوا کہ یہ عید ہے مسلمانوں کی۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ اپنی ان کی مشہور کتاب ہے زاد المعاد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360/9 میں جمعہ کی خصوصیات لکھتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ لکھتے ہیں، جمعہ کا دن عید کا دن ہے جو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، یعنی اب سال بھر میں ہمارے کتنے 3 عید ہوئے، 2 عید سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ایک عید ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، وہی جمعہ ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عید ہے، جمعہ بھی عید ہے، تو ہم عید الفطر میں، رمضان کے عید میں، عید الاضحیٰ بقرعید میں ہم مبارکبادی دیتے ہیں، عید مبارک دیتے ہیں، لیکن جب جمعہ بھی عید ہے تو جمعہ مبارک کیوں نہیں کہتے؟ جمعہ کی مبارکبادی کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ، بقرعید اور عید الفطر یعنی رمضان کے عیدوں میں مبارکبادی دینا یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ باقاعدہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ عید یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کے بعد مبارکبادی ایک دوسرے کو دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اب اس زمانے میں وہ لوگ عربی تھے تو عربی میں مبارکبادی دیتے تھے، اب یہاں پر ہم ہندوستان میں ہیں، عربی جاننے والے نہیں ہیں، تو وہ عربی زبان میں نہیں صحیح اپنی زبان میں مبارکبادی دے سکتے ہیں، اور یہاں کی زبان میں کیا ہے؟ عید مبارک۔ نہیں تو اردو میں کسی کو ہم دعا دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے۔ لیکن جمعہ کے بارے میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کبھی بھی جمعہ مبارک کہتے ہوں، حالانکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ جاننے والے، ہم سے زیادہ عمل کرنے والے، اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے والے، کہیں بھی ثابت نہیں کہ وہ لوگ جمعہ مبارک کبھی کہتے تھے، نہ ہی قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دین سمجھ کے کرتا ہے، یعنی مجھے ثواب حاصل ہوگا، میں کسی کو جمعہ مبارک بولوں گا تو مجھے ثواب حاصل ہوگا، اس نیت سے اگر جمعہ مبارک کہتا ہے تو یہ بدعت ہے،
بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی ہے دین سمجھ کے نہیں کرتا، عام جس طرح جو ہے دوسری چیزوں میں مبارکبادی دیتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ دن کی بھی جو مبارکبادی دیتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے جو ہے کام کرنے کی جو صحابہ نے کیے، کوئی بھی نہیں کیے، ایسے جو ہے بیکار کام کرنے سے کیا فائدہ۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں اگر میں کہہ دیا یا جو ہے کہہ سکتا ہوں کیا، کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ اگر فائدہ دیکھیں گے تو جو کچھ فائدہ نہیں اس سے، اس کی بجائے آپ جو دعا دیں، اس کو دعا دیں یا جو ذکر میں وہ اسی ٹائم کو ذکر میں لگائیں تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے جو ہے بغیر فائدے کے اگر آپ کوئی کام کریں گے تو فائدہ کیا؟ نہیں پوچھا، نہیں بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے جو ہے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کر سکتا ہوں کیا میں؟ دین سمجھ کے نہیں کروں گا، ایسے ہی بول سکتا ہوں کیا؟ بول سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، گناہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور فائدے کی بات بھی نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ واللہ اعلم بالصواب۔